امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہرمس میں جہازوں کی نقل و حرکت بحال کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے اقدام کو انسانی ہمدردی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر کہا کہ جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کے عمل پروجیکٹ فریڈم کا آغاز آج صبح سے ہوگا۔ متعدد ممالک نے درخواست کی ہے کہ ابنائے ہرمس میں پھنسے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے۔ غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ یہ ان ممالک کے جہاز ہیں جو مشرق وسطیٰ میں حالیہ تنازع میں شامل نہیں ہیں۔ کئی جہاز خوراک اور ضروری سامان کی کمی کا شکار ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہا ہے۔ ایران سے بات چیت کا یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بھی طرح اس عمل میں مداخلت کی گئی تو اس سے نپٹا جائے گا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تصدیق کہتے ہیں ایران اب امریکی جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا 14 نکاتی منصوبہ خاص طور پر جنگ کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایرانی نکات کے تحت اس مرحلے میں جوہری مذاکرات شامل نہیں ہیں۔ ایران کے 30 دن میں جنگ کے مکمل خاتمے کی تجویز ایران کے امن منصوبے کی مزید تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کا امن منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل۔ ابنائے ہرمس کو کھولنا اور ناکہ بندی کا خاتمہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ سمندری بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی ذمہ داری بھی ایران سنبھالے گا۔ اسرائیل سمیت تمام فریقین کے خلاف اور ان کی جانب سے حملے نہ کرنے کی ضمانت شامل ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایران یورینیم افزودگی 3.6% کی سطح پر لائے گا۔ ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم یا تنصیبات کو تباہ نہ کرنے کی ضمانت شامل ہے۔ ایران کے منجمد اثاثے مقررہ مدت کے بعد مرحلہ وار بحال ہوں گے۔ ایران کی سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ باسل اراغچی اور جرمن منصب میں ٹیلی فونک رابطہ۔ جرمنی کا ایران سے جوہری ہتھیاروں سے مکمل دستبردار ہونے کا مطالبہ۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران کو فوری طور پر ابنائے ہرمس کو کھولنا چاہیے۔ اتحادی کے طور پر جرمنی اور امریکہ کا مقصد یہ ایک ہی ہے۔ ایران اور عمان کے وزیر خارجہ میں بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ علاقائی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی نے جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ امریکہ اپنی افواج اور طیارہ بردار جہازوں کی قبرستان کے لیے تیار ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن نزائی کا کہا امریکہ کو سخت انتباہ۔ کہا کہ امریکہ دنیا کا واحد بحری قزاق ہے جس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں۔ ایران کے پاس ان قزاقوں کو لگام ڈالنے کی بھرپور طاقت ہے۔ اپنے بحری بیڑے اور فوج کی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امریکہ کو اسپہان میں گرنے والے اپنے طیاروں کا ملبہ یاد رکھنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے پاس فیصلوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ اب ناممکن فوجی مہم جوئی یا تلخ ڈیل میں کسی ایک کا انتخاب کریں۔ فیصلے کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابنائے ہرمس کی پوزیشن دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ ایران کا 2 ٹوک اعلان۔ ڈپٹی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ علی نیکزاد کہتے ہیں کہ ہرمس صوبے کے حکام اور تعینات فورسز کو ٹاسک دیا جا چکا ہے۔ امریکہ ہرمس کھلوانے میں ناکام رہا۔ ناکہ بندی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے بحری جہاز کبھی اپنا ہرمس سے نہیں گزر سکیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جارح ممالک کو بھی پابندیوں کا سامنا ہوگا۔ باقی ممالک کے جہاز ایران کی اجازت سے اپنا ہرمس سے گزریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اردن کی منصب ایمن الصفدی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ تمام فریقین کے درمیان تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ اردن کے وزیر خارجہ نے خطے کے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور اردن کے درمیان مضبوط 2 طرفہ تعلقات کا بھی اعادہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ معاشی امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کی قیام امن کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں اور عوامی ریلیف کے لیے حکومت کے اقدامات پر بھی قائد نون لیگ کو اعتماد میں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس فیصلہ آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ۔ مریم نواز نے تعمیراتی عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں اچھی اور وسیع ایلیویٹر نصب کرنے کا حکم۔ 20.5 کلومیٹر طویل ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 21 اسٹیشن بنیں گے۔ 11.3 کلومیٹر روٹ اور 11 اسٹیشن ایلیویٹڈ ہوں گے۔ فیصل ٹاؤن اور ایئرپورٹ چوک میں ڈپو بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہر اوپن مقام پر اربن فارسٹ اور سبزہ لگانے کا بھی۔ پاک افواج نے شکست دے کر بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ 1 سال بعد بھی بھارت اپنے زخم سلا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی اب جرأت نہیں کرے گا۔ بھارت افغانستان کے ذریعے پراکسی وار کر رہا ہے۔ ایک اچھے ہمسائے کی طرح خطے میں امن چاہتے ہیں۔ مار کے حق کو 1 سال گزرا، ہمیں تجدید عہد کرنا ہوگا۔ اپنے ذاتی مفادات پیچھے رکھ کر قومی مفادات کو ترجیح دینا چاہیے۔ اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو بھولتی نہیں ہیں۔ اوپیک پلس کے 7 رکن ملکوں کا جون سے تیل پیداوار میں اضافے کا اعلان۔ اوپیک پلس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یومیہ 1,88,000 بیرل پیداوار میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قازقستان، الجزائر، عمان نے تیل کی مارکیٹ کے استحکام کی عزم کا اعادہ کیا۔ جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کا کہنا ہے کہ مستقبل میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی پیشگوئی ہے۔ اب نہر ہرمز سے مزید جہاز گزرتے دیکھتے تو حیرانی نہیں ہوگی۔ ایران کو جہازوں سے ٹول وصول کرنے کی کوششوں سے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، اور صدر ٹرمپ کی چین کے ساتھ آئندہ ملاقات میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ امریکہ کی توانائی برآمدات اب بلند ترین سطح پر ہے۔ امریکی توانائی برآمدات کو صرف انفراسٹرکچر کی کمی روک رہی ہے۔ گرمی اپنا رنگ دکھانے لگی۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو۔ حیدرآباد اور دادو میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا۔ سکھر، جیگاب آباد، شہید بے نظیر اور موہنجو داڑو میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں رواں سال کا گرم ترین دن، پارہ 42 ڈگری، شدت 46 ڈگری سینٹی گریڈ جیسی محسوس ہوئی۔ شہر قائد میں آج بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی۔ درجہ حرارت 41 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی۔ ملک کے دیگر حصوں میں بھی گرمی کا راج ہے۔ سبی اور تربت میں 46، کوادر میں 43 ڈگری تک گرمی پڑی۔ لاہور میں بارش کے باوجود درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا۔ ساہیوال 43، ملتان، ڈی جی خان 41، اسلام آباد 37، پشاور میں 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلائی خیبر پختونخوا، بلائی پنجاب کشمیر، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ خود کو خطرے میں ڈال کے دوسروں کی جان بچانے والوں کو سلام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ فائر فائٹرز ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ دن بنانے کا مقصد فائر فائٹرز کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک کراچی میں 36 فائر فائٹرز فرض کی راہ میں اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ شہر قائد میں محدود وسائل کے باوجود فائر فائٹرز اپنے فرائض جان فشانی سے ادا کرتے ہیں۔